ایسے یہ جو ہمارے اکابر حضرات تھے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ حج کے سفر میں حضرت کے ساتھ لوٹا ہوتا تھا اور ایک چھوٹی سی چوکی بھی ہوتی تھی۔ میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ لوٹا کیوں لے جاتے ہیں ساتھ؟ فرمانے لگے کہ بھئی عرفات میں اور مزدلفہ میں، منی میں، وہاں جو وضو خانے ہوتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے لوگ وضو کرتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ سنت چھوٹ جاتی ہے، اب بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا سنت ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں لوٹا لے کے جاتا ہوں۔ وہ بڑے اس پہ ناراض ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھئی کروڑوں کا مکان تو بنا لیا لیکن اس میں سنت کے مطابق وضو کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پورے گھر میں کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، سب بیسن سے وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹھ کے وضو کرنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم یا مسجد میں تشریف لائے، تو حضرت کو ہم لے گئے، وضو کرنا تھا تو دفتر میں لے گئے۔ تو دفتر میں ہم نے بیٹھ کے وضو کی جگہ بنائی ہے، اس کو تبدیل کیا، اس جگہ کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے چوکی بنائی ہے۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ بھائی سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، وہ بیٹھنے کے لیے وضو کی جگہ نہیں تھی، تو بیسن پہ حضرت نے وضو اس طرح سے کیا کہ قبلہ رخ ہو گئے، جیسے بیسن ادھر لگا ہوا تھا تو حضرت ادھر نہیں کھڑے ہوئے، اس طرف کھڑے ہوئے۔ وہ اس طرح سے وضو کرنے میں مشقت ہوتی، لیکن فرمایا کہ بھئی مستحب ہے قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کر۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا میرے بھائیو، یہ کیوں بزرگ بنتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں باتیں کرنے سے جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ ان کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت ان کی زندگی میں ہوتی ہے، عمل میں